کچھ روز پہلے بھی میں بات کر رہی تھی کہ ڈپلومیٹکلی تو آئسولیشن کا شکار ہے، ورنہ بھارت کو امریکہ کی، اسرائیل کی، رشیا کی سب لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی تھی۔ اس وقت بھارت بالکل تنے تنہا رہ گیا ہے۔ را کے 8 ایجنٹس کو، 8 بھارتی افسروں کو انفارمیشن چوری کرنے، جاسوسی کے الزام میں قطر نے سزائے موت دی۔ پھر بعد میں یہ جا کے ترلے لے کے اپنے بندوں کو انہوں نے کہا جی موت نہ۔ مجھے بتائیں کون ہے اس کے ساتھ اس وحشی ملک، اور یہ جو بھوک اور جنگ پارٹی ہے، بی جے پارٹی جو ہے بی جے پی، ان کا منشور ہے کہ اپنے ملک کے 120 کروڑ لوگوں کو بھوکا مارنا ہے اور مذہب کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنی ہے، ذہنی مریض کرنا ہے ملک کو، مسلمانوں کو ہندوؤں کو آپس میں لڑا کے اپنا اقتدار رکھنا ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے۔ یہ ان کی تو پالیسی ہی ہے۔ 5 سال کا تھا تو انہوں نے گود لے لیا تھا مودی کو۔ اچھا جی، مقصد ہے بچپن سے ان کے ساتھ تو یہ جو جس کی تربیت انتہا پسندی بولتی، امریکہ کا جیسے ہی صدر بدلتا ہے نا، ان کی پالیسیاں بدل جاتی ہیں۔ ان کو تو امریکہ تو دنیا میں سب سے زیادہ ناقابل اعتبار دوست ہے، جو پاکستان جیسے ملک کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیڑا آ رہا ہے اور بیڑا نہیں آتا۔ اس کا بھی بیڑا غرق امریکہ نہیں کرنا ہے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے فرحت عباس شاہ صاحب نے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں صاحب؟ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا سر، بھارت اس وقت کچھ روز پہلے بھی میں بات کر رہی تھی کہ ڈپلومیٹکلی تو آئسولیشن کا شکار ہے، ورنہ بھارت کو امریکہ کی، اسرائیل کی، رشیا کی سب لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی تھی۔ اس وقت بھارت بالکل تنے تنہا رہ گیا ہے، اور آپ جو ماشاءاللہ سے خزانہ نکال کے لائے ہیں نا انفارمیشن، وہ شیئر کریں پلیز۔ دیکھیں، یہ تو اب میرے پاس تو وہی انفارمیشن جو ساری دنیا کے پاس ہے، ڈپلومیٹس ہیں جو انٹرنیشنل افیئرز، انٹرنیشنل ریلیشنز پر جو اسٹڈی کرتے رہتے ہیں، نظر جمائیں، سب کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پڑوسی ممالک جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی یا ملک کی، بلکہ پڑوسی تو چلو گھر سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن ملکوں کو بھی پڑوسیوں کی حمایت اور دوستانہ تعلقات کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ محافظ ہوتے ہیں پڑوسی آپ کے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تو ازلی دشمنی ہے شروع سے انڈیا کی، ٹھیک ہے۔ اس کو تو وہ پہلے دن کا نہرو نے کہا تھا کہ یہ اتنے مہینے نہیں چلنا، یہ واپس آئیں گے، یعنی دیکھیں ذہن میں کیا تھا شروع سے ان کے تو خناس جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر جس طرح 2 ٹکڑے کرنے میں جو ہے جو انٹرنیشنل سامراج کے اشارے پر پاکستان کو توڑا، اس نے، وہ بھی ان کا اپنا نہیں تھا، انٹرنیشنل سامراج تھا اس میں بھی پیچھے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا دوسری طرف اس کے بیٹھا ہوا ہے۔ چائنا کے ساتھ اس کی، پاکستان کے بعد اگر کسی ملک کے ساتھ معاشی جنگ ہے، علاقائی جنگ ہے، تو وہ چائنا ہے۔ 2 ملک جو کہ تیسرا ہے ایران۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ بظاہر شاید ایران کے ساتھ اس کی وہ چابہار کا تھوڑا بہت سلسلہ تھا، جنگ نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایران کا ازلی دشمن ہے اسرائیل۔ اور اگر دنیا میں کوئی یہ کسی کو کہہ سکتا ہے مسلمان دشمنی کی بنیاد پر اور دہشت گردانہ سوچ کی بنیاد پر اور ظلم کی بنیاد پر اور دہشت گردی اور وحشت گردی کی بنیاد پر کوئی میرا کوئی دوست ملک ہے، تو وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا دوست ملک ہے ہندوستان۔ تو کیا یہ ایران برداشت کرے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب ذرا آپ عرب ممالک کی طرف چلے جائیں، بالکل ٹھیک، عرب ممالک کی طرف چلے جائیں۔ 8 لوگوں کو انفارمیشن چوری کرنے پر، را کے 8 ایجنٹس کو، 8 بھارتی افسروں کو انفارمیشن چوری کرنے، جاسوسی کے الزام میں قطر نے سزائے موت دی۔ پھر بعد میں یہ جا کے ترلے لے کے اپنے بندوں کو انہوں نے کہا جی موت نہ۔ اچھا، عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات یہ ہو گئے، کیونکہ بہرحال انہوں نے، سعودی عرب نہیں دیکھے گا کہ اگر یہ قطر کے ساتھ یہ کچھ کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں کر رہا، یو اے نہیں دیکھے گا کہ یہ بنیا کرے گا کیا۔ اب یہ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ملک، آپ بھوٹان، مالدیپ کے، تو بنگلہ دیش بھی، پہلے تو مالدیپ جو انہوں نے، اس کے حکمران نے کہا کہ بھائی اپنی فوجیں یہاں سے لے جاؤ مہربانی، اور وہ بھارت کی مخالفت کی بنیاد پر الیکشن جیت کر حکمران بنے جو موجود ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعلیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرے تو ہم اس کے علاقوں پر قبضہ بنگلہ دیش کو چاہیے کہ اس کے فلاں فلاں علاقوں پر قبضہ کریں۔ کیا وہاں پہ رہ گئی اس کی حیثیت اب ارد گرد؟ اس کے بعد آپ نیپال، سری لنکا کے ساتھ بڑے تعلقات تھے، وہاں اس وقت چائنا کھڑا ہوا، انہوں نے اپنی پوری ایک بندرگاہ چائنا کے حوالے کر دی۔ اور یہ جو سپرنگ آف پرلز ہے، جو ارد گرد جو اس نے موتی بچھا دیے ہیں اپنے بحر ہند میں، چائنا نے اس کو تو گھیر لیا۔ اس کی پالیسی کیا ہے، اس کو گھیر لو، یہ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب لے دے کے تھوڑے سے تعلقات اس کے رشیا کے ساتھ رہ گئے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یوکرین میں
ہم نے بھی سٹانس لیا کہ جی ہم غیر جانبدار رہیں، بالکل ہمیں کچھ مجبوریاں بھی آئیں، لیکن وہ ہم نے اس کے، میں حیران ہوں پاکستانی گورنمنٹ پہ کہ انہوں نے وہ مجبوریوں کے باوجود بتا کے رشیا سے تعلقات خراب نہیں ہونے دی. بالکل ٹھیک ہے، ہم پر الزام لگتا رہا کہ شاید ہم کوئی خاص طرح کا کوئی اسلحہ ہم نے امریکہ کو دیا ہے اور امریکہ نے پھر آگے لے کے وہ یوکرین بھیجا ہے. ہم نے ڈائریکٹ کوئی جنگ میں اس میں انوالومنٹ نہیں کی اور ہم نے اپنے آپ کو اپنا دامن بچا کے رکھا. جبکہ روس اس سے ناراض ہے، سر ساری دنیا اس سے ناراض ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے بتائیں کہ کوئی ایک ملک کا آپ نام لیں کہ جو اسرائیل کا تو میں نے بتا دیا کیونکہ دونوں دہشت گرد ہیں، دونوں انسانیت کش ہیں، دونوں مذہب کی بنیاد پر پوری دنیا کو عذاب بنا کے رکھ دینے والے ملک ہیں، جو فیڈروں پر حملے کرنے والے. یہ کشمیر کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے، وہ غزہ کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے. مجھے بتائیں کون ہے اس کے ساتھ اس وحشی ملک؟ اور یہ جو بھوک اور جنگ پارٹی ہے بی جے پی، یہ جو مودی صاحب ہے، آپ نے ویسے نام اس کو بڑا اچھا دیا ہے. یہ نہیں ہے، میں نے کہا دیا ہے، اصل میں ان کا منشور ہے، منشور اصل میں یہ فائزہ بی بی ان کا منشور ہے کہ اپنے ملک کے 120 کروڑ لوگوں کو بھوکا مارنا ہے اور مذہب کی بنیاد پر نفرت پیدا کرنی ہے، ذہنی مریض کرنا ہے ملک کو، مسلمانوں کو ہندوؤں کو آپس میں لڑا کے اپنا اقتدار رکھنا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول ہے. یہ ان کی تو پالیسی ہی ہے. استغفر اللہ. یہ تو سرمایہ داروں کی پارٹی ہے وہاں پہ، جو ٹاٹے برلے اور پاٹے برلے ہیں وہاں پہ، پاٹے کرلے ٹاٹے برلے، ان کے بلیک میلنگ، ان سے پیسہ، ان کا حکمران ہے. یہ عوامی حکمران کہاں ہے؟ اور باقی فاشسٹ جو ہندو ہیں آر ایس ایس، یہ تو 5 سال کا تھا تو انہوں نے گود لے لیا تھا مودی کو. اچھا جی، مقصد بچپن سے ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو جس کی تربیت انتہا پسندی پر بولتی ہے اور اس کی تربیت بول رہی ہے ساری دنیا کے سامنے. اچھا سر، اس وقت آپ نے بہت اچھے سے ماشاءاللہ ایکسپلین کر دیا کہ سب بھارت جو ہے وہ بالکل آئسولیشن میں، ٹھیک، ہر کوئی اس سے ناراض ہی سمجھے نا ہم ایک طرح کا. اگر آپ نے عرب ممالک کی بات کر لی، شری لنکا کی بات کر لی، چائنا کی ہم نے بات کر لی، سعودی عرب کی بھی بات کر لی. اب جو ایک اس کا کوارڈ کو اس نے جوائن کیا نا، امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور یہ جو ملک ہیں ان کا جو ایک اتحاد ہے وہ بیکار ہو چکا ہے. اس کی تو بحر ہند میں پوزیشن ہی کمزور ہے بہت. اچھا، اس کو کہاں آنے دے گا چین؟ سر کینیڈا بھی دیکھیں، اگر سر یہ کینیڈا کے تو اندر قتل اس نے کروایا، سر وہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے جسٹن ٹروڈو نے پریس کانفرنس کی. بالکل سر، امریکہ میں بھی جس طرح سے جب سکھوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے را ہے، انڈیا کا ہاتھ ہے. تو سر لیکن اب اس وقت کا جو ٹیمپریچر آپ دیکھ رہے ہیں، آج خیر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تھا، وہاں پر بھی بلاول بھٹو بھی تقریر کرتے ہیں، عطاءاللہ تارڑ صاحب بھی وہی کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن ہمارے تحمل کو کوئی ہماری کمزوری نہ سمجھے. جی ہمارا موقف ہی یہی ہے. ہمارا اگر کوئی اٹیک کرے گا تو پھر ہم اس کو جواب دیں گے. ظاہر ہم سوئے تو نہیں رہیں گے. امریکہ کی میں بتاؤں، امریکہ کا جیسے ہی صدر بدلتا ہے نا، ان کی پالیسیاں بدل جاتی. ان کو تو امریکہ تو دنیا میں سب سے زیادہ ناقابل اعتبار دوست ہے. جو پاکستان جیسے ملک کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بیڑا آ رہا ہے اور بیڑا نہیں آتا، اس کا بھی بیڑا غرق امریکہ نہیں کرنا ہے. وہ کوئی بیڑا شیڑا نہیں آئے گا. وہ نا ہنس کے اس نے کہہ دیا ہے، اس نے جو پھسلا نہیں دیا. ٹرمپ جیسا میں کہتا ہوں جینیس لوگ کو آپ کہتے بھی جینیس آدمی، اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ آپ سب نے کہہ دیا کہ اس کے بارے میں یقینی اور حتمی رائے کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو آپ کیسے اس پہ بیٹھے؟ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. میں اس وقت، وہ کہتے ہیں مودی میرا دوست ہے، انڈیا مجھے بڑا عزیز ہے. ساتھ میں اس نے کیا کیا؟ جہاز بھر کے بھارتی لوگوں کے اس نے پارسل کر دیے انڈیا. تو یہ کیا دوستی ہے پھر؟ بتائیں. وہ کسی کا دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اور پالیسی وائز اس نے ہمارا شکریہ ادا کر چکا ہے. وہ سب کے سامنے. میں اپنی حکومت، اپنے حکمران اور ریاست پاکستان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پورے اپنے ویژن کے ساتھ کہ جس طرح انہوں نے امریکہ، چائنا، رشیا، برطانیہ کو جس طرح توازن میں خارجہ پالیسی اپنی رکھی ہے. خدا کی قسم یہ اس پہ نوبل پرائز پاکستان کی ریاست کو بنتا ہے. سر واقعی بنتا ہے. یہ غیر معمولی بات، غیر معمولی ہے. ایک وقت تھا جب ہم نے ان دونوں ملکوں کے درمیان صلح کرائی، چائنا اور امریکہ کے درمیان. بالکل. اور سر کل نیو یارک ٹائمز میں بھی عاصم منیر صاحب کو مرد آہن کا خطاب دیا. وہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، مجھ سے کسی نے پوچھا ہوتا ہے نا کہ فلاں کے بارے میں ہونا کیا ہے، آپ کا خیال ہے؟ 4-5 مہینے کی بات ہے. اچھا جی نواز شریف کا نام، عمران خان، تو آپ کے فوری طور پہ کیا؟ تو جب انہوں نے عاصم منیر کا نام لیا نا تو میں نے کہا آہنی آصاب.
واہ، لیکن نیو یارک ٹائمز نے آپ والی بات میں پہلے کر چکا ہوں، مرد آہن، میں بالکل پہلے کر چکا ہوں کہ آہنی اعصاب کے مالک ہیں. صحیح، کوئی آہنی اعصاب کا مالک ہی کر سکتا ہے جو اس وقت پاکستان کی سچویشن ہے، اور ماشاء اللہ سے جس طرح سے اس کو وہ ٹیکل کر رہے ہیں، اور کامیاب ترین خارجہ پالیسی بھی نظر آ رہی ہے، سفارتکاری بھی ہمیں ہر جگہ پہ پاکستان جھنڈے کا. دوسری طرف ہندوستان ٹائمز میں عاصم منیر صاحب کو انہوں نے کہا کہ خطرناک ترین. الحمدللہ ان کے ہونا چاہیے، ان کو محسوس ہونا، ان کی ٹانگیں کانپنی چاہیے. بلاول ان کو خطرناک ترین، بات. اگر مثال کے طور پہ ان کو ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف خطرناک نہ لگے، ایویں لگے کہ یار معصوم آدمی ہے، شریف آدمی ہے، تو ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، یہ ان کو لگنا چاہیے. الحمدللہ مجھے اس بات سے خوشی پہنچی ہے، بطور پاکستانی مجھے تقویت اور حوصلہ ملا کہ وہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں وہ کیا ہے، ان کو یہی تاثر ہونا چاہیے. بالکل. ہندوستان میں اگر خطرناک آدمی قرار دیا گیا تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نیو یارک ٹائمز میں مرد آہن کہا گیا ہے تو شکر اللہ کا، جیسی جگہ اس طرح سے ان کو نوازا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، اب ہم بھارت اور پاکستان کی تو بات کر رہے ہیں. سر کل ایک ویڈیو نظر سے گزری ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کی. تو سر ان کا کلپ ہے، وہ آپ کو پتہ باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جو دل میں آتا ہے پاکستان کے خلاف بکواس، مطلب میں اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرتی ہوں لیکن آج میں غصے میں کر رہی ہوں. سر انہوں نے کہا ہے کہ میری ہندوستانی وزیر اعظم سے اپیل ہے، یہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ جو کہ پاکستانی ہیں بظاہر، وہ ہندوستانی وزیر اعظم سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک غیر قانونی حکومت ہے اور آپ اس حکومت سے کوئی بات چیت نہ کریں، اس حکومت کو کوئی سپیس فراہم نہ کریں، اور یہ بات امریکیوں کو بھی بتائیں. اور ناظرین، موہت پیرزادہ صاحب جو ہیں اس وقت پاکستان دشمنی میں کھل کے سامنے آ گئے ہیں. سر کوئی پاکستانی جس نے پاکستان میں اتنا وقت گزارا ہو، پاکستان نے ان کو شناخت دی ہو، پاکستان نے ان کو یہ بنایا ہو کہ آج وہ امریکہ میں جا کے نیشنلٹی لے کے بیٹھے ہیں، یہ بات ان کو کرنا بنتی ہے؟ میں اتنا دکھی ہوں اس بات پہ کہ ہمارے میڈیا نے ایسے بودے، ایسے خالی الذہن لوگوں کو اینکر بنا کے دانشور بنا دیا ہے کہ یقین کریں میں اس وقت سوچتا تھا وہ جو وجاہت خان ہے وہ بڑی بھاری آواز لے کے، میں نے کہا یار یہ کیسے بن گیا ہے جرنلسٹ ہے، کہ جرنلسٹ آواز کے زور پہ یہ جرنلسٹ بن گیا. اچھا وہ پتہ چلا جی نہیں، وہ کہیں سے ادھر ہمارے ہی اپنوں نے ان کو بنا دیا. اچھا موویز بھی، میں نے کہا یہ تو یہ کیسے، نہ اس کا کوئی ویژن ہے، نہ اس کا کوئی نظریہ ہے، نہ اس کی کوئی تربیت ہے اس طرح کی بطور صحافی. اس کو بھی چینل، قومی چینل، یقین کریں ہماری قومی چینلوں نے اتنے بودے لوگوں کو وہ سرفراز کا، یعنی یہاں پہ میں کیا نام لوں، ایسا باندر انہوں نے اس پہ بٹھا کے چینلوں پر دانشور بنا دیا ہے کہ رہ رب دنا. اب مجھے یہ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس موہت پیرزادہ یا موہت جو بھی اس کا نام ہے، اس کو انٹرنیشنل افیئرز اور ریجنل پولیٹکس کی اتنی اس کو تمیز اور اس کو مطالعہ اور اس کا علم ہے کہ اسے یہ کہ انڈیا کو مشورہ دے رہا ہے کہ تم میرے مشورے پہ چل، اور امریکہ کو میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ یہ ایسے کر، اور پاکستان کے ساتھ یہ پالیسی. خدا کی قسم بندہ اپنا سر پیٹ لے. وہ جاہل مطلق، وہ تیرے مشورہ سننے کے لیے بھارت بیٹھا ہوا ہے، یا وہ اتنے مکار لوگ ہیں، اتنے چوکس ہیں. تیرے جیسا بے وقوف اور جاہل آدمی جو ہے وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مکار کتنا ہے. بھارت وہ وہاں پہ جو ان کے انڈر ورلڈ کے لوگ تو حکمران ہیں بھارت کے، اور ان کے جو جس طرح انہوں نے جا کے سکھوں کو قتل کیا کینیڈا میں، امریکہ میں پتہ نہیں کیا خلیفشار، برطانیہ میں جا کے بندے مارے، جس طرح انہوں نے جو کلنٹن نے دورہ کرنا تھا 36 سکھ یہاں مار دی، اور ان کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے اس دہشت گردی پہ قابو کیا، 4 5 6 معصوم کشمیریوں کو پکڑ کے فوراً مار دیا کہ جی ہم نے یہی تھے وہ. اور یہ مشورہ مانے گا اس کا موہت پیرزادہ صاحب، اس کو کیا، اس کو اچھا. لیکن سر میرا یہاں پہ اچھا یہ دانشور بنے ہوئے ہیں سر، یہ دانشور بنے، لیکن یہ کہ اگر چلیں وہ مانے یا نہ مانے، وہ تو ظاہر ہے نہیں مانے گا، لیکن جب اس طرح کے لوگ پاکستانی ہی اٹھ کے جن پہ پاکستان کی ایک لیبل لگا ہوا وہ بات کریں گے، انڈین میڈیا تو اس کو اچھالے گا اور شیئر بھی کرے گا. لیکن سر یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، اب یہ جب سے جو بھی باہر گیا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس تجربے سے گزرا ہوں اور میں لعنت بھیج کے اپنے وطن کے ساتھ کھڑا ہو گیا. یہ جتنے باہر گئے ہیں، میں اپنے آپ کو جو ہے نا میں شرط لگاتا ہوں، پیش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھارت ہو، اسرائیل ہو، دیگر پاکستان دشمن قوتیں، دیگر مینوپولیٹ کرنے والی قوتیں صحافیوں کو، وہ ان کو پیمپر کرنے کے لیے ان کے ارد گرد، جس کے گرد نہیں پہنچی یہ پیغام بھیج رہا ہے ادھر.
کہ بھائی میں بھی بیٹھا ہوں, آپ نے فلاں کو تو انگیج کر لیا, فلاں کو میں بھی بیٹھا ہوں, ذرا کچھ میرے ساتھ بھی اٹی سٹی لگاؤ, پاکستان جانے جوگے تو ہم ہے نہیں, تم جو کہو گے ہم بولیں گے. یہ ہے صورتحال ساری, یہ اپنا سودا, یہ وہ بولی پہ اس نے اپنا اشتہار چلا دیا کہ کچھ مجھے دو. سر لیکن شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, اور اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں بیٹھ کے آپ اس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں, پاکستانی کے لانے کی تو یہ لائق ہی نہیں ہے نا. یہ اس کیا کہاں ضمیر ہے, کوئی ان کا ضمیر ہے, کوئی ان کی غیرت ہے, ان کا اس کوئی طرح کے ویژن لوگوں ہے, کو پاکستان میں داخلہ نہیں ملنا چاہیے. یہ کب, یہ اب نہیں آئیں گے مجھ سے آپ لکھوا لیں, ان کو یہ نہیں پتا سر نہیں, کہ یہ لوگ حکومت امیدوں میں کوئی بھی بیٹھے ہو. ہوتے ہیں کہ کوئی حکومت چینج ہوگی, چیزیں ان لوگوں کے عزائم یہ ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں, آخری بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ حکومتیں لاکھ چینج ہو, ریاست وہی رہتی ہے, ریاستی پالیسیاں جو بنیادی اصول اور قوانین ہیں وہی رہتے ہیں. اس لیے اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اندر کوئی گھسنے دے گا. زبردست سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. بہت اچھی بات کی شاہ جی نے کہ ریاست جو ہے وہ وہی رہتی ہے, حکومتیں چینج ہوتی ہیں, ہوتی رہیں گی, لہٰذا جو اس طرح کے بھگوڑے پاکستان سے بھاگ گئے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ملک دشمنی میں اس حد تک آگے نکل گئے ہیں, وہ پاکستان واپس آنے کی امید چھوڑ دیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.